بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ سیشن Q5 کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح سے موجود ہیں جامع امت علامہ محمد سعید احمد اسد صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ استاد صاحب، سب سے پہلا کوسچن ریسیو ہوا ہے، ایک سیاسی جماعت کے حوالے سے پوچھا گیا ہے کہ آپ اہل سنت کی اس سیاسی جماعت کے خلاف کیوں ہیں؟ خود کام نہیں کرنا تو نہ کریں، روڑے تو نہ ٹکائیں، دین کو تخت پہ آنے سے روک کیوں رہے ہیں آپ؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، اما بعد۔ میرے بیٹے، یہ طریقہ درست نہیں کہ آپ صرف اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں اور ہر دوسرے کو اسلام کے نفاذ کی راہ میں روڑا اٹکانے والا سمجھیں۔ آپ کیوں بھول جاتے ہیں جب فیض آباد میں دھرنا دیا گیا تھا تو جس دن آپریشن ہونا تھا مجھے خبر ملی تھی، تو میں یہاں سے بسیں بھر کر سینکڑوں ساتھیوں سمیت فیض آباد دھرنے میں پہنچا تھا، اور اس دھرنے میں واحد مقرر اور خطیب میں تھا جس نے مسئلہ ختم نبوت بیان کیا تھا، اور اسی دن ہم نے گرفتاریاں بھی دی تھیں۔ میرا سگا نواسا محمد انس رضا وہ بھی گرفتار ہوا تھا، میرا سگا داماد محمد جمیل رضا اتاری امینی وہ بھی گرفتار ہوا تھا، اور میرے شاگرد علامہ غلام حسین گل نقشبندی امینی وہ بھی گرفتار ہوئے تھے۔ ابھی آپ ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم روڑے اٹکاتے ہیں۔ پھر جب یہ دوسرا دھرنا ہوا تھا مجھے محسوس ہوا کہ یہ گورنمنٹ بے وقوفی کرے گی، حماقت کا ثبوت دے گی، اور ان بیچارے نہتے مسلمانوں پر جو عشق رسول علیہ السلام کی وجہ سے میدان میں نکلے ہیں ان پر فائرنگ کرے گی۔ تو کون تھا جس نے فیس بک پر سخت جھاڑا تھا، للکارا تھا حکومت کو، عمرانی حکومت کو؟ میں ہی تھا نا، اور بھی کسی کا نام لیں۔ اب بھی آپ مجھے کہتے ہو کہ آپ روڑے اٹکاتے ہو۔ پھر فیصل آباد میں دھوبی گھاٹ میں جلسہ ہوا تھا، عزیزم حافظ سعد رضوی صاحب تشریف لائے تھے، تو کون تھا ٹی ایل پی کے علاوہ لوگوں میں سے جس نے بھرپور اپنے مریدین، اپنے محبین، اپنے شاگردوں سے کہا تھا اس جلسہ میں بھرپور شرکت کیجیے؟ پھر ابھی چند دن پہلے میرے چھوٹے بھائی مولانا محمد حبیب امجد مرحوم، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کے سالانہ ختم پر حضرت امیر المجاہدین کے چھوٹے شہزادے انس صاحب تشریف لائے تھے، انس رضوی صاحب۔ تو میں نے ہی سٹیج پر ان کو خوش آمدید کہا تھا، اور اپنے پورے خاندان کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کیا تھا۔ پتہ نہیں آپ کس سوچ میں گم ہیں، اور ہر کسی کو کہہ دیتے ہیں اے وی ارامی تے وی ارامی تے وی ارامی، جو سڑ جڑا ساڑے نال نہیں ادھر ڈی این اے کرا لو۔ بیٹے اس طرح کی باتیں نہیں کیا کرتے، میں تو سمجھاتا ہوں۔ دیکھو میرے ذمے کیا ہے، نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، من رعا منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، جو بندہ
کوئی منکر برا کام ہوتے دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے زبردستی اس کو روک دے، اور یہ ڈیوٹی ہے حکومت کی۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، پھر اگر کوئی ہاتھ سے روکنے کی ہمت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، حکومت میں نہیں ہے، فَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان سے روکے۔ ظاہر ہے میں حکمران تو نہیں ہوں، لیکن مبلغ تو ہوں نا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا۔ میں اوروں کو بھی سمجھاتا ہوں، آپ کو بھی سمجھاتا ہوں، میرے بیٹے یہ روڈ بلاک کرنا دین نہیں ہے۔ کہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ رستے روک لیا کرو؟ کیا نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اگر تمہارے لیے رستوں میں بیٹھنا اتنا ہی ضروری ہے تو پھر آتُ الطریق حق کا، رستے کا حق ادا کیا کرو؟ یہ نہیں سرکار نے ارشاد فرمایا؟ میں تو دین اپنی مرضی کا نہیں بیٹے، دین انہی کا تخت پر لانا ہے جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے؟ گالیاں دیا کرو، یہ فرمایا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ وہ چند باتوں کو لے کر آپ کہتے ہو کہ یہاں گالیاں دینا جائز ہے، گالیاں دینا جائز ہے، گالیاں دینے کا بڑا ثواب ہوتا ہے۔ نہیں بیٹے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گالیاں دینے سے منع کیا ہے۔ تو میں ان چیزوں سے آپ کو روکتا ہوں اور میں روکتا رہوں گا، لیکن میں ٹی ایل پی کے خلاف نہیں ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے استاد صاحب۔ نیکسٹ عبداللہ صاحب ہیں جھنگ سے، کہتے ہیں اللہ کا خوف کیسے حاصل کیا جائے؟ بیٹے اللہ سے شدید محبت کرو۔ واہ! جب اللہ سے شدید محبت کرو گے، اور یہ اللہ کا بھی حکم ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ سخت محبت کرتے ہیں، تو خود بخود خدا کا خوف آ جائے گا۔ نماز کی پابندی رکھو، اور نماز کے اندر جو پڑھا جا رہا ہے اسی کی طرف دھیان رکھو، خود بخود خدا کا خوف آئے گا۔ جب اللہ اکبر کہو تو دل میں ہونا چاہیے کہ واقعی اللہ سب سے بڑا ہے، اور ہمیں ویسے بھی حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، نہیں، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، کہ نماز اس وقت پڑھنی ہے جب تمہیں پتا ہو کہ تم کہہ کیا رہے ہو۔ یہ ٹیپ ریکارڈر کی طرح زبان نہیں ہلاتی جانی کہ جی بس وہ سبحانک اللہم و بحمدک بتا، ایسے نہیں کرنا، نہیں، سبحانک اللہم، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ تو جب بھی الحمد شریف پڑھو، کوئی آیت پڑھو، تو پورا دھیان اسی طرف ہو، تو انشاءاللہ خود بخود خدا کا خوف آ جائے گا۔ ویسے خدا کا خوف حاصل کرنا ہو تو پیش مرد کامل پامال شو، کوئی کامل اگر مل جائے، کامل جس کی نگاہ تیری جیب پر نہ ہو، تیرے دل پر ہو، تو اس کے سامنے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے پامال کر دے تو وہ تمہیں بالکل سیدھے رستے پر لے جائے۔ استاد صاحب نیکسٹ ریاض مغل صاحب ہیں پیرس سے، کہتے ہیں عمر سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بہترین جواب، لاجواب تحقیق۔ سیدتنا عائشہ، سیدنا سودا اور طلاق دینے کا معاملہ، اس پر بھی لاجواب اور بہترین جواب۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ شادیوں پر اعتراض کیا جاتا ہے، اور اس پر کیا کہا جائے؟ آپ خود ایک شادی کے حامی ہیں، زیادہ شادیاں کرنے سے جو اعتراض کیا جاتا ہے اس کا ہم کیا جواب دیں؟ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے میرے دونوں جوابات کو پسند کیا۔ ایک، نکاح کے وقت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی عمر کیا تھی، اور دوسرا، کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ سودا رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی تھی؟ اس پر جو میں نے عرض کیا ہے آپ نے اس کو پسند کیا، اللہ تعالیٰ اس کی جزائے خیر آپ کو نصیب فرمائے۔ آپ نے یہ کہا کہ آپ خود ایک شادی کے حامی ہیں،
بھئی میں قرآن کی مخالفت کہاں کر سکتا ہوں؟ جب قرآن 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے تو میں 3 پر پابندی تو نہیں لگا سکتا نا کہ نہیں تم زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے ہو، صرف ایک پر اکتفا کرو۔ ہاں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر زیادہ شادیاں کرنی ہیں تو پھر تمہیں عدل بھی کرنا ہوگا، دونوں کے ساتھ برابر کا سلوک کرنا ہوگا، اور یہ قرآن فرماتا ہے، میں اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ ہاں، ملحدین یہ سوال کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ شادیاں کیوں فرمائی تھی؟ آپ یہ بھی تو دیکھیے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے 50 سال کی عمر مبارک تک صرف اس عورت کے ساتھ گزارا کیا جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ پھر ان کے انتقال کے بعد مکہ شریف میں آپ کے لیے باکرہ جوان لڑکیوں کی کمی نہیں تھی، لیکن ان کے انتقال کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے مکہ شریف کے اندر 3 سال تک ایک بوڑھی عورت کے ساتھ گزارا کیا، یعنی وہ تھی حضرت سیدہ سودا رضی اللہ عنہا۔ اور اس کے بعد مدینہ طیبہ میں تقریباً 1.5 سال تک اسی کے ساتھ گزارا کیا، انہی کے ساتھ ہی۔ پھر سن 2 ہجری میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ نکاح فرمایا۔ وہ جس طرح کہ میں پہلے کلپوں میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خود نہیں فرمایا تھا کہ عائشہ کو میرے گھر بھیج دو، نکاح میری منقوحہ ہے۔ یہ تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا تھا کہ آقا آپ اپنی بیوی کو گھر کیوں نہیں لے آتے؟ یعنی مطلب باپ بھی سمجھتا تھا کہ میری بیٹی اس قابل ہے کہ گھر بسا سکتی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا تھا ابو بکر میرے پاس سچی بات ہے مہر کے پیسے نہیں ہیں۔ تو عرض کیا آقا میرا مال کس لیے ہے؟ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیسے دیے تھے حق مہر کے، تو نبی کریم علیہ السلام نے وہ حضرت عائشہ صدیقہ کو بھجوائے، اس لیے پھر حضرت عائشہ صدیقہ کی رخصتی ہوئی۔ ہاں، اس کے بعد پھر نبی کریم علیہ السلام نے متعدد نکاح فرمائے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ کے علاوہ کوئی کنواری عورت نہیں تھی جن کے ساتھ شادیاں کی ہیں، کوئی کنواری نہیں تھی، یا بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں، ایک کنیزہ تھیں، وہ ان کے ساتھ آپ نے شادی فرمائی تھی۔ تو وہ اس لیے نہیں کی تھی کہ وہ جنسی تسکین کا ذریعہ بنے گی۔ اگر سرکار کا مقصد صرف جنسی تسکین حاصل کرنا ہوتا تو نوجوان لڑکیوں سے نکاح کرتے، بوڑھی عورتوں سے کیوں شادیاں کی جن کی عمریں ڈھل چکی تھیں، جو بیوہ تھیں؟ وہاں تو انصار جو ہیں مدینہ منورہ کے، جو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ تھے، جو سرکار کے اشارے پر اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار تھے، وہ تو اپنی بیٹیاں بھی پیش کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو سرکار نے ایک مقصد کے لیے زیادہ نکاح فرمائے تھے کہ اسلام کا دائرہ دم بدم بڑھتا جا رہا ہے، اور عورتوں کے ذریعے عورتوں میں دین کی تبلیغ زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو جو عورتیں میں رسول کے ساتھ گزارا کریں گی وہ میرے شب و روز کا مشاہدہ کر رہی ہوں گی، تو وہ آگے دین زیادہ آسانی کے ساتھ پھیلا سکیں گی۔ صرف دین کی تبلیغ کے لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے زیادہ شادیاں فرمائی تھی۔ بالکل صحیح۔ نیکسٹ صاحب اقرا جنید صاحب ہیں گجراوالا سے، کہتی ہیں اگر جادو نہیں ہوا تو معوذتین کا شان نزول کیا ہے؟ آپ کی تحقیق سے مکمل اتفاق ہے، فقط اپنے دل کی تسلی کے لیے یہ کوشچن کیا۔ یہ جو بیٹی ہے اقرا، ان کے پاس موبائل تو ہوگا، یہ موبائل میں قرآن شریف بھی ہوگا، تو قرآن شریف کھول کر دیکھ لیجئے یہ معوذتین مکیہ ہیں کہ مدنیہ ہیں۔ کیا بات ہے۔ پھر ہمارے پاس قرآن پاک ہے کنز الایمان،
وہ سیدی اعلی حضرت کے ترجمے والا ضیاء القرآن والوں نے چھپایا ہے، اس پر بھی لکھا ہوا ہے سورۃ الفلق مکیہ، سورۃ الناس مکیہ۔ اور پھر وہ جو قرآن پاک سعودی عرب سے چھپ کر آتا ہے اور ہر حاجی کو واپسی کے وقت سعودی گورنمنٹ وہ ہدیہ کرتی ہے، گفٹ کرتی ہے، اور وہ ترجمہ اور تفسیر ہمارا تو نہیں ہے، وہ ایک اہل حدیث عالم ہے، ان کا ترجمہ ہے، دوسرے اہل حدیث عالم ہیں ان کی تفسیر ہے، اسی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس پر بھی لکھا ہوا ہے یہ دونوں صورتیں مکیہ ہیں، سورۃ الفلق مکیہ، سورۃ الناس مکیہ۔ ہاں چند نسخوں میں مدنیہ بھی لکھا ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کنفرم نہیں ہے۔ اور پھر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب کتاب التفسیر لکھی بخاری کے اندر، جو کتاب التفسیر ہے، اس میں وہ جادو والی حدیث معوذتین کی تفسیر میں نہیں لائے، اور جادو کے بیان باب کے بیان میں لائے۔ بالکل ٹھیک۔ تو سب نیکسٹ یہ مدیحہ پٹیل صاحبہ ہیں پٹنہ سے، کہتی ہیں قرآن کے اندر جو ہے وہ انہوں نے غلطی کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی، کہتے ہیں جی قالوا ان حاذانی لساحرانی، یہ قرآن میں غلطی ہے، اصل میں ہونا چاہیے تھا قالوا ان حاذین لساحران، کیونکہ دو کی بات ہو رہی ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 63۔ یہ انڈیا سے سوال آیا ہے، تو کو خاتون ہے یہ جی، تو بیٹے ایک بات ذہن میں رکھنا، قرآن صرف اور نحو کا تابع نہیں ہے، صرف اور نحو یہ قرآن کے تابع۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ ان حاذان لساحران، اس کو غلط نہ کہنا، کیونکہ یہاں ان نافیہ بھی تو مانا جا سکتا ہے نا، بے شک، اور لساحران جو لام ہے یہ اللہ کے معنی میں ہے، تو ترکیب بنے گی ما حاذان الا ساحران۔ اب کیا غلطی ہے اس کے اندر؟ پھر ایک جواب اور بھی عرض کرتا ہوں جس کو علامہ قرطبی نے، علامہ آلوسی نے زیادہ پسند کیا ہے، کہ بعض عرب قبائل ایسے بھی تھے جو تثنیہ کو رفعی حالت میں، نسبی حالت میں، جری حالت میں، یہ تینوں حالتوں میں الف کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، تو ان کی لغت کے مطابق ان حاذان لساحران۔ بالکل صحیح۔ الحمدللہ قرآن کریم پر میرے آقا کی عظمت پر کوئی سوال آئے گا تو منہ توڑ جواب بھی ملے گا۔ بے شک۔ سب نیکسٹ مرتضیٰ ملک صاحب ہیں ساہیوال سے، کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بلا فصل کیوں کہا جاتا ہے؟ ملک صاحب اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق کے درمیان میں کوئی اور خلیفہ تو نہیں ہے نا، اس لیے ان کو بلا فصل کہتے ہیں، اس لیے کہ تمام صحابہ کرام نے، پوری امت نے نبی کریم علیہ السلام کے بعد بغیر فاصلے کے اگر کسی کو خلیفہ مانا ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اس لیے ہم ان کو خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں۔ اور یہ جو شیعہ حضرات ہیں وہ حضرت سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں۔ ان سے ایک سوال ہے کہ اگر سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ یہ خلیفہ بلا فصل ہیں تو ان کے خلیفہ بننے کی پہلی تاریخ کون سی تھی؟ اس پہلی تاریخ کا ذرا اعلان کیا جائے کہ جس تاریخ کو آپ خلیفہ بنے تھے۔ اور درمیان میں تو 3 خلیفے آ رہے ہیں، بلا فصل کیسے ہوئے حضرت علی؟ کیا بات! چوتھے نمبر پر ہیں، بڑی شان والے ہیں، ہم جتنے ہیں آج سارے بھی اکٹھے ہو جائیں تو مولا علی کے تلوے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا بات! واہ! سب سے نیکسٹ گلفراز لالا صاحب ہیں لاہور سے، کہتے ہیں جی 3 طلاق ایک مجلس میں ایک ہی ہوتی ہے، آپ نے بہت سے مسئلوں میں رجوع کیا ہے، امت کے لیے یہ آسانی بھی کر دیں، جامع امت کے ساتھ ساتھ حامی امت بھی بن جائیں۔ میں نے سوچا تو بہت تھا کہ یہ کر لوں، لیکن کیا کروں، مجھے دین یہ کرنے نہیں دیتا، جب لوگوں کے حالات دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں، لیکن جب دین کی طرف دیکھتا ہوں
پھر کہتا ہوں نہیں، یہ 3 طلاق ایک وقت میں 3 ہی ہوتی ہیں، یہ صرف حنفیوں کا مسئلہ بالکل نہیں ہے، یہ مالکی بھی یہی کہتے ہیں، شافعی بھی یہی کہتے ہیں، حنبلی بھی یہی کہتے ہیں۔ اور بیٹے ایک بات یاد رکھنا، جس مسئلے پر چاروں امام متفق ہو جائیں وہ معمولی مسئلہ نہیں ہوتا۔ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے پر بھی آپ رجوع کر لیں، آپ میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ہم ان کی علمیت کے قائل ہیں، حافظ زبیر صحیح علی زئی۔ ان کا کیا موقف تھا؟ وہ بڑے پکے اہل حدیث تھے اور صحیح معنی میں غیر مقلد تھے۔ باقی جو حضرات ہیں نا، ان کو میں غیر مقلد نہیں مانتا، یہ پکے مقلد ہیں۔ کس کے؟ شاہ اسماعیل دہلوی کے۔ یہ پکے مقلد ہیں اپنی پارٹی کے، یہ غیر مقلد نہیں ہیں، وہ غیر مقلد تھے، جو ان کو سمجھ میں آتا تھا وہی کہتے تھے۔ تو انہوں نے 3 طلاقوں کے مسئلے پر کیا رجوع کیا تھا؟ وہ کہتے تھے نہیں، ایک وقت میں 3 ہی دی جائیں تو 3 ہوتی ہیں، میں حدیثوں کو کہاں چھوڑ دوں۔ کیا بات ہے۔ استاد صاحب نیکسٹ یہ غلام عباس صاحب ہیں کراچی سے، کہتے ہیں جس طرح حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی کے خلاف خروج کرنے والے کافر ہیں، ویسے ہی مولا علی کے خلاف نکلنے والے کافر کیوں نہیں؟ ان کے آپ فضائل پڑھتے نہیں تھکتے؟ بڑا فرق ہے بیٹے، بڑا فرق ہے۔ ابو بکر صدیق کے خلاف کسی صحابی نے خروج نہیں کیا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی کسی صحابی نے خروج نہیں کیا تھا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے متعلق 1-2 صحابہ کا لوگ نام لیتے ہیں، لیکن قطعی بات ثابت نہیں ہے کہ فلاں فلاں صحابی نے خروج کیا تھا۔ یہ روایات ہیں، اخبار احاد ہیں۔ اور حضرت علی کے خلاف بھی کسی صحابی نے خروج نہیں کیا تھا، وہ ایک مسئلے میں اختلاف رائے ہوا تھا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کے قصاص کے سلسلہ میں حضرت علی کی رائے یہ تھی کہ پہلے مجھے مضبوط کرو، اس کے بعد ہم قصاص نہ لیں تو ہم مجرم ہیں۔ بے شک۔ باقیوں کی رائے یہ تھی کہ نہیں، پہلے ان کا قصاص لینا چاہیے، بس یہ ایک اختلاف رائے تھا۔ اور پھر آپ سوچیں، اگر حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ لڑنے والوں کو ہم کافر کہنے لگیں تو مولا حسن کو کیا کہو گے؟ واہ، لڑائیاں پہلے ہوئی تھیں، صلح بعد میں ہوئی تھی۔ صلح بعد میں ہوئی، تو خام خواہ چکر لگاتے ہیں، ادھر ادھر ہانکتے ہیں جی وہ شرائط صلح پر عمل نہیں کیا تھا معاویہ نے۔ وہ کسی صحیح سند کے شرائط تو ساتھ وہ ثابت کرو۔ شرائط صلح ثابت تو کرو بالکل۔ نا۔ کیا حضرت امام حسن مجتبی نے ایک کافر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی؟ ایک کافر کے ساتھ صلح کی تھی حضرت معاویہ کے ساتھ؟ اس پر بھی تو غور کرو نا۔ ہاں، ہم تو آج کل عام بیان کرتے ہیں حضرت علی مرتضی اہل بیت میں سے ہیں، اور لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت ہم روز پڑھتے ہیں، رات بھی ایک جلسے میں پڑھ رہا تھا، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا، دشمنان اہل بیت۔ اور یاد رکھنا اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، اور یہ چاروں بھی شامل ہیں۔ استاد صاحب نیکسٹ نصیر طاہر صاحب ہیں ملتان سے، کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہم مان لیتے ہیں، ہر دشمن علی لعنتی لعنتی آپ مان لیں، کم از کم آج کے جو دشمنان علی ہیں ان کے خلاف تو یہ نعرہ لگوائیے، پہلوں کو تو چاہے آپ نے اپنی حد تک معاف کیا ہوا۔ پہلوں کو تو اللہ نے رتبہ دیا ہے، اللہ نے مرتبہ دیا ہے،
پہلے جو تھے ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، عائشہ تھیں، حضرت معاویہ تھے. جنہیں سمجھا پہلے جاتا ہے. تینوں کے بارے میں تو آپ جھگڑا نہیں نہ کر رہے، کہتے ہم مان لیتے نہیں، اللہ کی مانو، تمہاری اپنی مرضی نہیں ہے. جی ہم مان لیتے ہیں، اللہ کی مانو. اللہ نے کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی. مہاجرین کا نام لے کر کہا، مہاجرین کے بارے میں، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا. آگے کیا فرمایا؟ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں، مہاجرین سچے ہیں. تو یہ اللہ کی مرضی ہے کہ مہاجرین کے بارے کہنا ہے کہ یہ سچے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں. رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، اور صحابہ میں حضرت علی بھی ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ بھی ہیں، حضرت سیدنا حسن بھی ہیں، حضرت سیدنا حسین بھی ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں نہ حضرت عائشہ کے دل میں حضرت علی کے بارے بغض تھا، نہ حضرت معاویہ کے دل میں حضرت علی کے بارے بغض تھا. ہاں اگر آپ صلح کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ، آئیے ہمارے ساتھ مل کر کہیے آج ابو بکر کا دشمن کافر ہے، لعنتی ہے. آئیے آج ہم اور آپ مل کر نعرہ لگاتے ہیں کہ آج عمر کا جو دشمن ہے وہ بھی کافر ہے، لعنتی ہے. آئیے ہمارے ساتھ مل کر نعرہ لگائیے، آئیے کہیے آج جو عثمان غنی کا دشمن ہے وہ کافر بھی ہے، لعنتی بھی ہے. اور ڈنکے کی چوٹ پر ہم بھی کہیں گے آپ کے ساتھ مل کر کہ آج جو حضرت علی کا دشمن ہے وہ کافر بھی ہے، لعنتی بھی ہے. آئیے اتحاد کرتے ہیں، مل کر کرتے ہیں، لیکن اپنی یاری حل لمبی نہیں پاؤنی. کیا بات ہے، یہ جو لوگ انہیں سمجھتے ہیں ان کے حوالے سے کمال جواب ہے. استاد صاحب نیکسٹ شمس الدعا صاحب ہیں یو کے سے، کہتے ہیں مولانا سے پوچھیں اللہ کس طرف ہے جہاں اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا. یہ ان کا لاسٹ کوسچن جو ان کا تھا اسی ریفرنس. یہ قادیانیوں کا بہت مایا ناز سوال ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے نا اینما تکونوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی تم کہو تم رخ کرو گے اللہ کا وجہ وہیں ہے. تو اللہ تو ہر طرف ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. وہ کہتے ہیں پھر اللہ نے آسمان کی طرف کیسے اٹھا؟ اللہ جو ہر جگہ ہے تو آپ بھی اپنی دعا کے وقت ہاتھ آسمان کی طرف کیوں اٹھاتے ہو؟ واہ 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 واہ. میں نے تصویریں دیکھی ہیں، ویڈیوز آپ کی، جب آپ دعا مانگتے ہو نا یوں کر کے، تو دعا تو آپ کے بھی ہے، آسمان کیوں؟ اللہ تو نیچے بھی ہے، آپ یوں کر کے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ یوں کر کے دعا کیوں؟ کیا بات ہے. پھر اللہ تو ہر جگہ ہے. تو نبی کریم علیہ السلام تحویل قبلہ کے لیے بار بار آسمان کی طرف کیوں دیکھ رہے تھے؟ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، وہ آسمان کی طرف کیوں دیکھ رہے تھے؟ اس لیے کہ اللہ ہے تو ہر جگہ، لیکن وہ علوًا کبیرہ بھی ہے، بلند ہے، کبریائی والا ہے. اس لیے اس کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، یہ اس کا پروٹوکول ہے. تو اللہ نے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھایا ہے، معنی یہ ہے کہ اپنے آسمان کی طرف اٹھایا ہے، بلند کیا ہے نا ان کو. آپ بھی تو یہی کہتے ہو نا عیسیٰ علیہ السلام کی روح اللہ نے آسمان پر اٹھائی. آپ صرف روح آسمان کی طرف اٹھنا مانتے ہو، ہم جسم بھی آسمان کی طرف اٹھنا مانتے ہیں. نیکسٹ استاد صاحب یہ رمضان صاحب ہیں، کہتے ہیں جی ایک نعت کا شعر پڑھا جاتا ہے سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ. اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ساری دنیا اللہ کے در کی سوالی ہے، آپ کہتے ہیں نبی کے در کے سوالی ہے، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اور پھر انبیاء کے حوالے سے شعر کے بارے میں پوچھا گیا. اصل میں اسی لیے ترلے کرتا ہوں، منتیں کرتا ہوں کہ خدا کے لیے میرے ساتھ مل کر شرک کی ایک متفق علیہ ڈیفینیشن کر لوں. اگر شرک کی متفق علیہ تعریف ہو جائے گی تو پھر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوگا. بعض اوقات اللہ پر بھی وہی لفظ بولا جاتا ہے اور مخلوق پر بھی وہی لفظ بولا جاتا ہے.
شرک نہیں بنتا، کیونکہ معنی میں برابری نہیں ہے۔ دیکھیے ہم بھی زندہ ہیں اور اللہ بھی بے زندہ شک، ہے، ہم دونوں زندہ ہیں، تو کیا خیال ہے شرک ہو گیا، برابری ہو گئی؟ نہیں، کہاں وہ ذات کبریائی بے والی شک، بے ذات، شک، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے زندہ ہونے میں، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اور ہم ہمیشہ تو نہیں ہیں، ہمیشہ سے تو نہیں ہے، نہ ہمیشہ بے شک، رہیں گے۔ ہم اللہ کے زندہ کرنے سے زندہ ہیں اور اللہ کے زندہ رکھنے سے زندہ ہیں۔ ہم زندگی میں اس کے محتاج، وہ تو ہمارا محتاج نہیں، کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ پھر اللہ بھی مومن ہے، المؤمن المہیمن العزیز جبار الجبار المتکبر، وہ بھی مومن ہے اور ہم بھی مومن ہیں۔ قد افلح المؤمنون، تو کیا لفظ ایک آنے سے شرک بن جائے گا؟ نہیں بیٹے، کیونکہ برابری، معنی میں بڑا فرق ہے نا۔ ہم مومن ہے کیا معنی؟ مان لینے والے، اور اللہ مومن ہے کیا معنی؟ امن دینے والا، ایمان بخشنے والا۔ پھر دیکھو اللہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ وہ ضمیر پہلے ہے، ضمیر شان، بے شک وہی سنتا ہے، دیکھتا ہے، وہ حسر بھی ہے۔ لیکن جب ہماری باری آئی تو فرمایا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ ہم نے انسان کو مکس مادہ سے پیدا کیا تاکہ اس کی آزمائش کریں، پھر ہم نے اس کو سمیع بھی بنایا، بصیر بھی بنایا۔ اب کیا کہو گے، لفظ ایک آ گیا تو شرک بن گیا؟ یہی آپ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہے کہ نہیں، اللہ کے لیے جو لفظ ہے وہ کسی اور، پہلے پوچھ تو لیا کرو کسی سے۔ حقیقت میں دینے والا ہے اللہ، اور سوالی جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں ہر کسی سے۔ سرکار کو بھی کہا گیا، ہمیں بھی حکم ہے، اما السائل فلا تنہر، سوالی کو جھڑکنا نہیں ہے۔ تو سوالی جس سے سوال کرتا ہے وہ پھر اس کو کیا کرتا ہے؟ عطا کرتا ہے، دیتا ہے۔ تو اب کو کہے گا اے اور تو دیتا کیوں، تو مشرک ہو گئے ہیں، یہ کہو گے یار؟ نہیں میرے بچے، نہیں، ایسے نہیں کرتے۔ خام خواہ مسلمانوں کو مشرک نہیں کہتے، اصل میں دینے والا ہے اللہ۔ اب یہ تھوڑی سی گرامر کی بات آ جائے گی، میں کوشش کرتا ہوں کہ گرامر کی باتیں میں عوام کے سامنے کم بیان کروں، لیکن مجبوری ہے، کرنی پڑتی ہے۔ بعض اوقات ورب کی نسبت، فعل کی نسبت ڈائریکٹ فائل، اصل فائل سبجیکٹ کی طرف کی جاتی ہے، تو اسے کہتے ہیں حقیقت۔ اور کبھی کبھی اس کی نسبت ریزن کی طرف کی جاتی ہے، سبب کی طرف ورب کی نسبت ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں مجاز۔ دیکھیے قرآن کریم میں مثال ہے، 3 پارہ ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کا مثل حبۃ، ایک دانے جیسی ہے، وہ دانہ انبتت 7 سنابل، جس دانے نے 7 سٹے اگائے۔ یہ اگانے والا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دانا۔ اور انبتت یہ ہے بھی مؤنث کا صیغہ، اللہ کے لیے تو بولا ہی نہیں جا سکتا، اصل اگانے والا ہے اللہ۔ جب ہم کہیں گے نا اللہ نے فصل اگائی تو یہ ہوگی حقیقت، لیکن اللہ ڈائریکٹ نہیں کام کرتا، وسیلے سے، سبب سے۔ تو یہ دانے نے اگایا، فعل کی نسبت دانے کی طرف ہو رہی ہے، تو یہ ہے مجاز۔ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ دیتا ہے تو یہ حقیقت ہے، اور جب ہم کہتے ہیں نا کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، تو ہم اپنے حساب سے کہتے ہیں کہ ہمیں جو ملتا ہے وہ سرکار کے سبب سے ملتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔
اور جہاں تک ہے نا کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، میرے پاس انبیاء کے بارے اس وقت کہ اس وقت بھی سرکار کی بارگاہ کے سوالی ہیں، میرے پاس اس وقت کی دلیل کوئی نہیں کہ آج بھی آدم علیہ السلام سرکار کے سوالی ہیں، آج بھی موسیٰ علیہ السلام سرکار کے، میرے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں۔ لیکن قیامت میں ایک منظر ہوگا، نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے 3 مرتبہ ایک عرض کی، یہ مسلم شریف ہے اور مشکات میں بھی ہے، باب و فضائل القرآن کے اندر حدیث ہے، 3 مرتبہ ایک عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، محبوب یہ 3 مرتبہ تو نے عرض کی ہے نا، چل ہم تجھ پر انعام کرتے ہیں، تو 3 دعائیں مانگ لے، ہم ان 3 عرضوں کے بدلے تیری 3 مرادیں پوری کریں گے۔ سرکار فرماتے ہیں ہم نے 2 مرتبہ تو کہہ لیا، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمٍ، اور تیسری دعا میں نے اس دن کے لیے مؤخر کر دی، یرغب الی الخلق کلہم، جس دن ساری مخلوق میرے پاس آئے گی، میری طرف رغبت کرے گی، حتی ابراہیم علیہ السلام، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف رغبت کریں گے۔ تو اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں سونیا سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ اور پھر سرکار ارشاد فرماتے ہیں، آنا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن آدم کی ساری اولاد کا میں سید ہوں گا۔ سید تو سرکار آج بھی ہیں، لیکن قیامت کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ آج تو سرکار کا کلمہ بھی سارے نہیں پڑھتے، پھر کلمہ پڑھنے والے سید بھی تو سرکار کو نہیں مانتے نا، وہ کہتے ہیں نہیں سید صرف اللہ ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن کا سید میں ہوں گا۔ اور یہاں سید کا معنی امام نووی نے کیا لکھا ہے، یہاں سید کا معنی امام اللہ علی قاری نے کیا لکھا ہے، اور یہاں سید کا معنی نواب صدیق حسن خان بھوپالی جو وہابیہ کے امام ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے کہ سید وہ ہوتا ہے جس کے پاس لوگ اپنی ضرورتیں لے کر حاضر ہوں اور وہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ اب کہتا ہوں میں کہ قیامت کا دن ہوگا تو محبوبہ سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ سبحان اللہ۔ صاحب نیکسٹ سید اظہر علی شاہ بخاری صاحب میں کہتے ہیں جی کہ داڑھی کی شرعی مقدار قبضہ سے کم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول مبارک سے یا فعل مبارک سے یا حضرات صحابہ کرام یا تابعین تبع تابعین فقہاء کرام اولیاء عظام سلف صالحین کے اقوال سے یا افعال سے داڑھی کی شرعی مقدار قبضہ سے کم ثابت ہے، حوالہ ارشاد فرماتے ہیں۔ بیٹے یہ داڑھی کی مقدار قبضہ سے کم ہے، یہ میں تو نہیں کہتا، بے شک یہ تو آپ ان سے سوال کیجئے جو کہتے ہیں کہ داڑھی چھوٹی چھوٹی رکھنی بھی جائز ہے، مٹھی سے کم مقدار قبضہ سے کم مقدار رکھنی، میں تو نہیں کہتا، میں تو کہتا ہوں داڑھی کی کم از کم مقدار کیا ہے، 1 مٹھی۔ یہ کئی کہتے ہیں نہیں ایتھوں ناپو، میں کہتا ہوں ایتھوں نہیں ایتھوں ناپو۔ جی یہ کیا مسئلے ہیں، کیا مسئلے ہیں؟ یہ بتایا جائے کیا کسی صحابی نے ایک مرتبہ بھی ایک قبضہ سے کم پر کینچی لگائی ہے؟ ایک حوالہ دے دیجئے، ہم مان جائیں گے۔ ہم تو کم از کم مقدار 1 قبضہ مانتے ہیں۔ خود صحیح۔ نیکسٹ استاد صاحب یہ بنت امیر علی سیفیہ ہیں موڑ کھنڈا ضلع ننکانہ صاحب سے، کہتی ہیں حضرت مطرف بن عبداللہ سے روایت ہے کہ وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ میں بنو عامر کے وفد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو ہم نے عرض کیا آپ ہمارے سید ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سید تو اللہ ہے۔ پھر ہم نے عرض کیا آپ فضیلت میں ہم سے افضل ہیں، ہم سے عظیم تر ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کہہ رہے ہو وہ کہو یا اپنی بات کا کچھ حصہ کہو، شیطان تمہیں باتیں بنانے پر دلیر نہ کر دے۔ اس کے حوالے سے انہوں نے پوچھا جی کہ استاد محترم کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اللہ کو سید کہنے کا حکم دیا، تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تمام انبیاء کرام کو، سادات کرام کو سید کہتے ہیں، اس بارے میں لفظ سید استعمال کرنا کیسا ہے؟ مگر مذکورہ بالا حدیث میں تو یہ کہا گیا ہے کہ نہ استعمال کیا جائے، اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس کی توجیہ وہی ہوگی جو میں نے پہلے عرض بالکل کیا ہے کہ حقیقی سید تو صرف اللہ ہے۔ حقیقی سید کا معنی بے شک، مالک، وہ اللہ ہے۔ تو وہ بنو عامر کے وفد والے، وہ سید، وہ حقیقی طور پر مالک کو سمجھتے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے اس سے روکا ہے، وگرنہ قرآن تو حاکم ہے نا۔ تو قرآن کے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سید نہیں کہہ رہا، سیدم و حسورا۔ یہ بیٹا پیدا ہونے والا زکریا یہ سید بھی ہوگا۔ پھر سورہ یوسف میں ہے وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، جب دروازہ کھلا تو دونوں نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اور اس عورت نے، عورت کے مالک کو، عورت کے خامد کو دروازے پر کھڑا دیکھا۔ یہاں تو سید مالک اور خامد کے جواب کے معنی میں بھی آیا ہے۔ پھر وہ میں نے جو حدیث پڑھی ہے، آنا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن کا سید تو میں ہی ہوں گا نا۔ تو بھئی حقیقی طور پر سید اللہ ہے اور مجازی طور پر باقی بھی سید ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو عربی ٹی وی دیکھنے والے ہیں نا، وہ تو امریکن پریزیڈنٹ کو بھی السید، کیا نام ہے پریزیڈنٹ کا اس جو کا؟ بائیڈن، جو بائیڈن، سید جو بائیڈن، السید بش، وہ تو اس طرح بھی کہتے ہیں، مسٹر کے معنی میں لیتے ہیں وہ سید کو۔ نیکسٹ سر ماہرہ صاحبہ انڈیا سے کہتی ہیں برتھ ڈے پر موم بتیاں لگانا، غبارے لگانا، یہ سب کیسا ہے اور اس میں شامل ہونا کیسا ہے؟ اگر کوئی شامل نہ ہو ویسے کیک کھانا اس کے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ یہ جو رواج ہے برتھ ڈے منانے کا، نہ اس کا ثواب نہ اس کا گناہ۔ کوئی موم بتی لگائے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کو ثواب نہیں سمجھنا، یہ کوئی ثواب واب نہیں ہے اس میں۔ اور ہاں اگر اس کو ثواب سمجھا جائے یا سنت سمجھا جائے یا واجب، اور تو پھر یہ بدعت کے زمرے میں آئے گا، پھر گناہ ہو۔ وگرنہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، خوشی کرو، تمہارے بچے ہیں، ان کی برتھ ڈے مناؤ، اور کیک اگر ہو سکے تو مجھے بھی بھیج دینا۔ نیکسٹ صاحب یہ نزہہ سید صاحبہ ہیں کراچی سے، کہتی ہیں یزید کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ امام حسین کی شہادت میں آپ کو اس کا کردار نظر آتا ہے یا نہیں؟ یزید کے بارے میں تو میرے ابا جان قبلہ نے بہت پہلے ایک کتاب لکھی تھی، رسالہ لکھا تھا میرے ہی نام سے، اور اس کا نام رکھا تھا سعی السعید فی موازنت حسین و یزید۔ اور اس میں جتنے اہل سنت کے بزرگ ہیں سب کے اقوال نقل کیے تھے کہ ہم یزید پلید کو اچھا نہیں سمجھتے، اصل مجرم ہی یہ یزید ہے امام حسین کی شہادت کا۔ نیکسٹ صاحب یہ عمران آفتاب صاحب ہیں لاہور سے، چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ، اس کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ جیسے چشتی رسول اللہ الحاقی کہتے ہیں آپ، ویسے اشرف علی تھانوی صاحب کا بھی دفاع کر لیں، آپ میں صلاحیت ہے، بزرگ تو بزرگ ہوتے ہیں پھر۔ بیٹے الحمدللہ میرے اندر صلاحیت تو ہے، لیکن یہ خنزیر کو بکرا کہنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ میرے اندر صلاحیت تو ہے، لیکن شراب کو کوکا کولا کہنے کی صلاحیت نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر پہلے کسی نے چشتی رسول اللہ پڑھایا ہے تو وہ بھی کافر، اگر آج کوئی چشتی رسول اللہ کہتا ہے تو وہ بھی کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔
ہم کوئی تعویل وغیرہ نہیں کرتے، حقیقی باتیں ہیں ساری، لیکن کریں کیا؟ مولانا تھانوی تو تحسین کی اس کی، اشرف علی رسول اللہ کہنے والے کی تحسین کی ہے کہ بحمد اللہ تم نے جس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے متبع سنت ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ وہ خواب دیکھا تھا نا کسی نے، تو اس کے جواب میں تعبیل آپ نے یہ کی تھی، اس کو کہتے ہو بیڑا غرق تیرا، کیا دیکھ رہے؟ میں کہاں اللہ کا رسول ہوں، توبہ کر، لیکن میں توبہ نہیں کی، اس کی تحسین کی۔ اب اس تحسین کے ہوتے ہوئے بیٹے میں کیا تعبیل کر سکتا ہوں؟ نیکسٹ صاحب یہ اسحاق قادری صاحب ہیں لاہور سے، کہتے ہیں حاضر ناظر کے حوالے سے جو آپ نے بیان کیا وہ بالکل سمجھ میں آ گیا، لیکن سنیوں کی عقل پہ ترس بڑا آیا کہ اصل بات ہی کچھ اور ہے، اور آپ لوگ حاضر کو حاضر ورڈ کیوں یوز کرتے ہو؟ حاضر کہنے سے ہر جگہ رسول اللہ کے حاضر ہونے کا تاثر جاتا ہے، لوگ آپ کو جاہل کہتے ہیں۔ حاضر بالقوہ اور ناظر بالقوہ کہیے۔ اچھا، آج کوئی مجھے امام غزالی کہہ دے تو اس کے کہنے سے میں غزالی تھوڑی بن جاؤں گا۔ آج کوئی مجھے امام راضی کہہ دے تو اس کے راضی کہنے سے میں کوئی امام راضی تھوڑی بن جاؤں گا۔ لوگ اگر ہمیں جاہل کہتے ہیں تو لوگوں کے جاہل کہنے سے میں بالکل جاہل تھوڑی بن جاؤں گا۔ میں جہاں پر ہوں میں وہیں پر رہوں گا۔ لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ حاضر ناظر پورا لفظ نہیں ہے، یہ میں اپنی کتاب مسئلہ حاضر ناظر میں بیان کر چکا ہوں۔ پورا لفظ ہے پر اعمال امت حاضر ناظر، اور یہ لفظ میں نے نہیں استعمال کیا، یہ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ آج تک اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں تھا، بہت مسائل میں اختلاف رہا ہے امت میں، لیکن ساری امت اس بات پر متفق ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت پر قبر انور میں زندہ بھی ہیں اور امت کے اعمال پر حاضر ناظر بھی ہیں۔ نیکسٹ ابو حماد صاحب ہیں دبئی سے، کہتے ہیں مولا علی کو دفنایا گیا تھا یا نہیں؟ اگر دفنایا گیا تو مولا علی کہاں دفن ہے؟ مشہور یہ ہے کہ نجف اشرف کے اندر وہ دفن ہے، مشہور یہ ہے، اور یہ بھی مشہور ہے کہ افغانستان کے اندر جو مزار شریف ہے وہ حضرت علی کا مزار ہے۔ چلو شکر ہے آپ نے یہ تو مانا کہ دفن تو کیے گئے تھے نا، اب نہیں مجھے کنفرم تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، مشہور وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، کسی اور جگہ بھی سنا مشہور ہے۔ نیکسٹ صاحب یہ مبشر خان صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ارشاد فرما دیں۔ یہ شاید سوال پہلے بھی آیا تھا تو میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ مدینہ منورہ میں ہمارے ایک بزرگ رہتے تھے، حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ، وہ ہمارے قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کے دادا سسر ہیں۔ ان کی پوتی جو ہے یہ شاہ اویس نورانی اور شاہ انس نورانی صاحبان، یہ جو شہزادگان ہیں نورانی صاحب کے، ان کی والدہ ماجدہ ہیں، الحمدللہ وہ حیات ہیں۔ اچھا، ان سے کسی نے پوچھا، مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی، ہم ان کو قطب مدینہ کہتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کا کوئی وظیفہ ہی بتا دیجیے، تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا اللہ نے کوئی ایسا وظیفہ بنایا ہی نہیں جو اس کے محبوب کو قید کر کے لا سکے، یہ تو ان کا کرم ہے، جس پر چاہیں کرم کریں، بس محبت رکھو دل میں تو کرم جب کر دیتے ہیں تو ہو جاتا ہے۔ عمر فاروق بٹ صاحب ہیں حافظ آباد سے، کہتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ کوئی ان کے قریب کو اسماعیلی ہے اور اس نے یہ آیت پیش کی ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والا کوئی بھی ہو، عیسائی ہو یا ستارہ پرست، اسے کوئی غم نہیں رکھنا چاہیے آخرت میں۔ میں یہی فرماتا ہوں کہ اللہ نے حق کہا ہے، اللہ کی کوئی بات غلط نہیں ہے۔ جو بندہ اللہ کو مانے گا جیسا کہ ماننے کا حق ہے،
وہ پھر نہ یہودی رہے گا نہ عیسائی رہے گا نہ ہی ستارہ پرست رہے گا، کیونکہ اللہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور اللہ کو ماننا کیسا ہے؟ جیسے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے مانا ہے، اپنی مرضی تو نہیں کرنی نا۔ تو اللہ کے ماننے میں مصطفیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان آ گیا، سب نبیوں پر ایمان آ گیا، قیامت کے دن پر ایمان آ گیا، فرشتوں پر بھی ایمان اسی کے اندر آ گیا ہے۔ وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی، شادی کے چند دن جب گزرے تو لڑکی نے اپنے شوہر کو، لڑکے کو، ایک لمبی چوڑی لسٹ پڑھا دی، آٹا بھی لانا ہے، دال یہ فلاں لانی ہے، گھی لانا ہے، چینی لانی ہے، چائے لانی ہے۔ اس نے لسٹ دیکھ کر کہا، ارے میں نے ان چیزوں کا وعدہ کیا تھا، میں نہیں لاتا۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے وہ حضرات جو بارات میں گئے تھے نا ان کو بلا لیا، اور ان میں گاؤں کے نمبردار بھی تھے۔ اس نے کہا چاچا جی میں نے اس کو لسٹ دی کہ گھر کا سامان لانا ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے کوئی ان چیزوں کا وعدہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ میں نے تو وعدہ نہیں کیا تھا، تو میں تو ان باتوں کا پابند نہیں ہوں۔ تو نمبردار نے کہا کیوں بیٹے، وہ تم نے قبول کیا ہے، کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ ہاں جی وہ تو میں نے کہا تھا، قبول ہے قبول ہے قبول ہے۔ اس نے کہا بیٹا پھر یہ آٹا بھی اسی قبول کے اندر ہے، یہ چینی بھی اسی قبول کے اندر ہے، یہ گھی بھی اسی قبول کے اندر ہے۔ جب اللہ کو مان لیا تو مصطفیٰ بھی اسی میں ہے، قیامت بھی اسی میں ہے، فرشتے بھی اسی میں ہیں، ہر چیز اس میں ہے۔ جب اللہ کو مان لیا، کیسا؟ جیسا کہ ماننے کا حق ہے۔ استاد صاحب نیکسٹ یہ نزہت شازیہ صاحبہ ہیں لاہور سے، کہتی ہیں نظریات سے اختلاف ہوتا ہے انسان سے نہیں، یہ آپ کہتے ہیں تو انسان اصل نظریات ہی تو ہوتا ہے، اور کیا یہ مٹی کا جسم جو یہ اصل انسان ہے؟ آپ کی بات سمجھ نہیں آتی، یہ ذرا سمجھاتے ہیں۔ بیٹے آپ نے غور نہیں کیا۔ اب دیکھو میں ہوں اور یہ میرا بیٹا عاصم بیٹھا ہے سامنے، تو ہمارے نظریات ہی ایک جیسے ہوں گے نا کہ جسم بھی ایک بن جائے گا۔ جسموں کا اتحاد نہیں ہوتا، اتحاد خیالات میں ہوتا ہے، جسم الگ الگ ہی رہتے ہیں۔ استاد صاحب نیکسٹ یہ فیضان قیوم صاحب ہیں واہ کینٹ سے، کہتے ہیں کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے آپ کیا مشورہ عنایت فرماتے ہیں؟ گھر میں ہر وقت بے سکونی رہتی ہے، بات بے بات لڑائی ہو جاتی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا گائیڈ کرتے ہیں؟ بیٹے غصہ ختم کرو۔ اگرچہ اللہ نے گھر کا قوام جو ہے مرد کو بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء، لیکن یہ جو اکثر عورتیں ہیں نا، اکثر بیویاں، یہ کہتی ہیں نہیں گھر میں آرڈر ہمارا چلے گا، تو آپ اپنے سکون کی خاطر اس کو گھر کا حاکم مان لو، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ نیکسٹ کی تھرڈ لاسٹ ہے، کہتے ہیں تقلید کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ عصام صاحب ہیں لاہور سے، کیا تقلید شخصی فرض ہے؟ اگر ہاں تو کیا اسلامی تعلیمات اتنی غیر واضح اور مجہول ہیں کہ کوئی سادہ شخص انہیں سمجھ نہیں سکتا؟ قرآن کا دعویٰ یہ کہ وہ بہت آسان ہے کوئی پڑھنے والا، یہ کہاں سٹینڈ کرے گا پھر؟ بیٹے قرآن میں ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ الفاظ لے کر کسی ایسے آدمی کے پاس چلے جاؤ جو بالکل پڑھا ہوا نہیں ہے، اور اس کو کہو بابا جی ذرا اس کا مطلب تو سمجھا دیجیے۔ یہی الفاظ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وہ بابا جی کیا جواب دیں گے؟ پتر مینوں تو نہیں پتا، یہ تو کسی پڑھے لکھے کو پوچھ، مولوی صاحب کو۔ مطلب یہ کہ ہر بندہ قرآن پر عمل نہیں کر سکتا۔
قرآن پر عمل کرنے کے لیے کسی ماہر قرآن و سنت کی ضرورت ہے۔ اور تقلید کس چیز کا نام ہے؟ یہ بھی اچھی طرح سن لیجئے کہ کسی کتاب و سنت کے ماہر کی رہنمائی میں کتاب و سنت پر عمل کرنا۔ جب تک کوئی ماہر نہیں ہوگا آپ قرآن و سنت پر عمل نہیں کر سکتے۔ یہ جتنے وہابی عوام ہیں یہ اپنے وہابی علماء کی بات سن کر نہیں عمل کرتے اس پر، کیا وہ ڈائریکٹ قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں؟ خود آپ بھی تو تقلید کرتے ہو۔ ہر کتنا ہے تم آج کے مولویوں کی تقلید کرتے ہو، ہم پرانے مولویوں کی تقلید کرتے ہیں۔ جاہل کے لیے یہ تقلید کرنا فرض ہے، اور ہم لوگ جو تقلید کرتے ہیں وہ اس گروپ کی تقلید کرتے ہیں جس گروپ کے سربراہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، اور اس گروپ میں سے بھی جو مفتابہ قول ہوتا ہے اس پر ہم عمل کرتے ہیں بالفرض۔ اگر کہیں ہمیں یہ لگے کہ ہمارے مفتابہ قول کے مقابلہ میں یا ہمارے امام کے قول کے مقابلہ میں کوئی دوسری دلیل اس سے تکڑی موجود ہے، قرآن کی آیت موجود ہے یا حدیث موجود ہے، تو ہم اقوی دلیل پر عمل کریں گے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی کیڑا رینگ رہا ہے نا تو وہ ذرا شوال کے 6 روزوں کے بارے غور کر لے۔ بالکل صحیح، اسی طرح سے استاد صاحب نیکسٹ یہ آصف شہزاد صاحب ہیں، وہ کاڑا سے کہتے ہیں جنت میں صرف مسلمان ہی جائیں گے، اگر کسی نے تلاش حق کی پوری کوشش کی اور نیک نیتی کے ساتھ کی لیکن اسے حق نہ ملا تو اس کو سزا کیوں دی جائے گی؟ کیونکہ اعمال کا دارومدار تو نیتوں پر ہے۔ تلاش حق کی اس نے پوری کوشش کی، سزا اسے ہی ملے گی جس نے پوری کوشش نہیں کی۔ بالکل کلیئر ہو گیا۔ تو سب آج کا لاسٹ کوشچن ہے، منال جمیل صاحب ہیں 4 سدہ سے، کہتی ہیں کہ خودکشی کیوں حرام ہے؟ میری جان ہے، میرا جسم ہے، تو میں جو چاہوں جب چاہوں اس کے ساتھ کروں۔ یہی تو بیٹے آپ کی غلطی ہے کہ آپ کہتے ہیں جان میری ہے، جسم میرا ہے۔ اگر آپ کا جسم ہے تو ذرا اپنے ناک کو مزید خوبصورت کر کے دکھائیں نا، یہ آپ کا جسم ہے، بغیر پلاسٹک سرجری کے۔ آپ کی جو آنکھیں ہیں، آپ کا جو قد بت ہے، اس میں کوئی آپ چینجنگ لا سکتے ہیں؟ نہ جسم آپ کا ہے نہ جان آپ کی ہے، یہ بھی اللہ نے دی ہے۔ جسم بھی اللہ نے دیا ہے، جان بھی اللہ نے دی ہے۔ تو جو اللہ کی چیز ہے نا اس کو اللہ کے بتائے ہوئے رستے میں خرچ کرنا۔ تم اگر اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کے عطیہ کے ساتھ ناشکری ہو۔ بالکل ٹھیک، آج کے لیے ہماری طرف سے یہ کچھ، انشاءاللہ نیکسٹ